بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ احترام مومن ضروری ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے، یہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، جیسے ہماری فطرت ہے نا اس کے مطابق ہے، اس لیے اس کو دین فطرت بھی کہتے ہیں۔ انسانی فطرت میں ہے کہ اسے اپنی جان، مال اور آبرو بہت عزیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی جان جو ہے وہ لی جائے، اور کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کا مال جو ہے کوئی دوسرے لوگ ہتھیا لے، اور کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی آبرو پر حملہ کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین علی شان میں اس کی بے حد تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، اور یہ جو ذکر آپ نے کیا وہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کی موجودگی میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو یہ کون سا دن ہے۔ آپ نے اس طرح سے نا کئی دفعہ سوال پٹ کرتے تھے تاکہ لوگوں کی توجہ بھرپور اس ٹاپک کی طرف آ جائے، ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حرمت والا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حرمت والا شہر۔ پھر پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا حرمت والا مہینہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر آپس میں اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اور بالخصوص تمہارے اس دن کی اور اس مبارک مقدس مہینے کی کے دوران۔ یہ بخاری و مسلم کی اوتھینٹک ترین حدیث ہے۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، اور تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنے اونچے مقام والا ہے، اور تیری حرمت کس قدر زیادہ ہے، اور اس کے باوجود قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کے مال اور خون کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرے اس مقام حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ ابن ماجہ سے۔ آپ امیجن تو کریں، تھوڑا سا خیال کریں کہ ہمیں خانہ کعبہ دیکھنے کو ہم لوگ ترستے ہیں، اور وہ مقدس مہینہ، وہ مقدس ایام، وہ خانہ کعبہ، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر، تو اس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تیری جو عظمت ہے اس سے بھی زیادہ مسلمان کی جان کی عظمت ہے۔ امیجن کریں آپ، اگر ہمارے اندر یہ والا احساس راسخ ہو جائے کہ مسلمان کی جان کی اتنی اہمیت ہے، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کی جان لے سکتا ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم جانتے تو ضرور ہیں، اس بات کا کسی حد تک ہر ایک کو ادراک ہے، لیکن صرف جاننا کافی نہیں ہوتا، اس کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور ماننے کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ جان بھی لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے پھر؟ کہاں غلطی ہوتی ہے؟ جاننے اور ماننے کے باوجود پھر غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ غلطی انا کا مسئلہ ہوتی ہے۔ اس انا کے مسئلے کی وجہ سے پھر سارے کام خراب ہو جاتے ہیں کہ میری ناک اونچی ہے، فلاں نے یہ بات مجھے کیوں کہہ دی، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، میں تو بدلہ لوں گا، میں تو بدلی لوں گی۔ اور ایک بندے نے یا بندی نے کوئی بات کہہ دی تو 10 سنا دی، اس نے اینٹ اٹھائی، پتھر اٹھا دیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا تھا؟ امن، امان کی فضا آپ نے قائم کر کے دکھاتی تھی۔ صرف زبانی نہیں بتایا تھا، آپ نے عمل کر کے دکھایا تھا۔ آپ نے ان قبائل کو شیر و شکر کر دیا تھا جو کہ صدیوں سے لڑ رہے تھے، اور ان کا آپس میں معاہدہ کروا دیا تھا، مواخات بنا دی تھی۔ پھر آپ نے اپنے عمل سے کیا ثابت کیا تھا؟ آپ کتنا جو آپ کی مکہ والی زندگی ہے اس کو تو امیجن کریں
کتنے آپ کے اوپر مظالم توڑے گئے، آپ کے ساتھیوں پر مظالم توڑے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا. جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ میں انفرادی سطح پر اس کو میں ڈسکس کر رہی ہوں. اسی نقطے کے لے کے اگر براڈر سینس میں، براڈر کینوس میں اس کو دیکھیں تو یہی نقطہ جو ہے وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں اور پوری دنیا میں اسی نقطے کو اگر اپنا لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اگر ہم پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ ان نکات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ترتیب دیں کہ ایک مسلمان کی جان کی، آبرو کی اور مال کی کتنی اہمیت ہے، تو کوئی بھی انسان کبھی بھی یہ والا فیل نہ کرے ان تینوں گوشوں میں خاص طور پر. اب یہ دیکھیں کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رابطہ پڑتا رہتا ہے پریکٹیکل لائف میں، تو اس میں بھی درگزر کا معاملہ اپنایا جائے. محلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں اس میں بھی درگزر کا معاملہ اپنایا جائے. ملک کی سطح کے اوپر بھی جو بھی قوانین بنے، جو وہ ایسے قوانین ہوں کہ جو کافروں کو یا ظالموں کو، جبر کرنے والوں کو تو سزائیں دیں، لیکن مظلوموں کی داد رسی ہو، ان کو انصاف ملے، اور پوری دنیا میں اسی قانون کو اپنایا جائے. تو خواہ وہ بلیورز ہوں یا نان بلیورز ہوں، تو کیا وہ اس طرح سے وحشیانہ قتل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ وحشیانہ ظلم کر سکتے ہیں؟ مطلب میں اس ٹاپک پہ پہلے بات کر چکی ہوں، لیکن میں پھر دہرا دیتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ظلم، جتنی بربریت، جتنی سفاکیت کی انتہا کر دی ہے یہ جو اہل یہود ہیں، ان کا بھی ایک ان کا گروہ ہے، سارے نہیں ہیں ایسے، کیونکہ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، تو اس کے لیے یقین کریں ظلم، بربریت، سفاکیت، وحشیانہ قتل، یہ والے الفاظ بھی بہت کم ہیں. انہوں نے تو انتہا کر دی ہے، انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے. جو وار ہوتی ہے اس کی بھی کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ اصول ہوتے ہیں کہ انسانوں کو اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو قتل نہ کرو. ہاں، ان کے وہ جو وار ایریاز ہیں، ان کے جو والے ہیں میدان جنگ ہیں، ان پہ پہلے جنگیں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ کیا اور یہی کچھ آپ نے سکھایا تھا. لیکن انہوں نے تو انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے وہاں پر. لیکن ایک چیز میں ساتھ کروں گی کہ میرا مقصد تنقید کرنا تو ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مایوسی پھیلاؤں. اگر وہ یہ کر رہے ہیں نا، تو وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں گے. یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں. انشاءاللہ تعالی وہ وقت ضرور آئے گا کہ وہ جو اکٹھے ہوئے نا سارے یہ لوگ، ان کے اوپر وہ وقت آئے گا جب ان کے ہنستے بستے شہر قبرستان بنیں گے کہ جو انہوں نے کر چھوڑی ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی انتہا. ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اپنوں کو، وہ ہمارے اپنے ہیں جو اللہ کا اور رسول کا نام لیتے ہیں. اور یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر امت پناہ کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. امت پناہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی جغرافیائی حدود تک محدود نہیں ہیں. جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، اپنی سطح پر، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اور حکومتوں کی سطح پر، جن کا جو بھی فرض بنتا ہے ان کو اپنا پارٹ ادا کرنا چاہیے. بہرحال اتنا کہنا کافی ہے. تو وہ بات سے بات نکل آئی. تو یہ مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا ایک بہت اچھا قول حکمت ہے، کہتے ہیں کہ انسانوں کا قتل عام کر کے ان کے خون سے اپنے چہروں کو سرخرو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. یہ کسی کا قول ہے، اور وہ یہ اپنی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کر کے وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ کامیابی کا تصور ہے. یہ بہت غلط تصور ہے، اور ہم نے یہاں سے ہی روشنی لینی ہے. یہاں سے ہمیں ٹھیک روشنی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں سے نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ بجھانے والوں میں سے کرے. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں.
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب یہ ظلم کی فضا ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ سے کبھی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔